السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی مٹی لے کر آئیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد مطلب انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں اتر جا۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائن میں ادب سے کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ایک ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا ایک پاک صاف عورت بیٹھی تھی۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا ایک حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کو اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہیں کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پیڑ کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ بہشت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور پر جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالیں۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا، میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی تھے۔ میری درخواست ہے تم سے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کو کرنے کے لیے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور بی بی حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔
پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب کی سب چھین لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ بات سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی کبھی شکل نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سا پیڑ ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی نافرمانی کبھی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں اور اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں سے چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی میں طے کر دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد بہشت میں اور نافرمانبردار اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت میں ہی رکھنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھری جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت کے نکالنے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کا پھل کھا لیا اور ان کے کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیا تو ابھی تک آدم کے معدے میں گیہوں کی پوری طرح ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کے لباس جسم سے گر پڑا، جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی کا عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی ہے، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین سے رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جلنے کا درد دیا گیا اور خاوندوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابعداری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل دی گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہیں۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سراندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سیستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک کھانا نہ کھایا، نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی میں تڑپتے رہے، 300 سال تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم کریم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے۔ کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور گناہ کے معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزے کو اسی برکت کے وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کو بھی ہر مہینے میں عادت بنائے رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہ کی مصیبت سے سیاہ ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں۔ حضرت آدم نے جبرائیل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لے کر آئے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روزے الستے کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا گیا۔
काबा तैयार होने के बाद हज़रत जिब्राईल ने हज और तवाफ़ के तरीके बताए। हज़रत आदम इन सब से छुट्टी पाकर हज़रत जिब्राईल के कहने से अरफात पहाड़ पर चढ़े। हज़रत हव्वा भी हज़रत आदम के लिए परेशान थीं। घूमती फिरती वे अरफात पहुंच गईं। धूप और गर्मी से उनका रंग भी बदल गया था। दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। हज़रत जिब्राईल ने एक दूसरे को पहचानवाया। दोनों का मिलन हुआ। फिर दोनों अल्लाह की मर्जी के मुताबिक सरांदीप को आए। हज़रत जिब्राईल ने गेहूँ, रोटी और लकड़ी पहुँचाई, खेती करना सिखाया, 2 बैल भेजे और दोनों मेहनत, मशक्क़त और सुकून के साथ रोटी खाने कमाने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और इस्लामिक वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।